اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سورہ مزمل میں فرماتے ہیں، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کچھ کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے تہجد کے تعلق سے، رات کو قیام کرنے کے تعلق سے بہت ہی عمدہ طریقے سے ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ گو کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور دیگر امت مسلمہ کے لیے بھی یہ تاکید اور ہدایتیں یہاں تہجد کی طرف ہم کو متوجہ کرتی ہیں۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے، تہجد اور خلوت رب، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے قرب کو بڑھائیں، قرب الہی کا ذریعہ پا لینے کے لیے، اللہ رب العزت کی تجلیات کو محسوس کرنے کے لیے ہم کیا ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مغفرت کروا کر لے لیں اور اللہ کی محبت اور اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سبقت لے جائیں۔ تو تہجد کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم اس کو عام الفاظ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بہت ہی عمدہ شخص سے یا بہت ہی امپورٹنٹ کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے، ہم کو اس سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے ملاقات کے لیے، چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم کو اس سے ملاقات کرنا ہے، اپنا کوئی مرض کے تعلق سے بات چیت کرنا ہے، یا کوئی کاؤنسلر ہے جس کے تعلق سے کوئی مسائل ہے ہم کو درپیش، اس کے لیے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ہم کسی سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم میٹ کرنے کے لیے پہلے سے وہ مخصوص وقت کو ہم کو طے کرنا پڑتا ہے، کیا ٹائم پر ہم ملیں گے، کیا وینیو ہوگا، ڈریس کس طرح ہم پہنیں گے، ہم بات کس طرح کریں گے، میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے، کس ٹاپک پر بات ہوگی، کتنی دیر، یہ تمام چیزیں ہماری طے ہیں، اور وہ پرپس بھی ہمارا طے ہوتا ہے کہ ہم کو کس سے کب ملاقات کرنا ہے۔ لیکن کیا ہے خوب ہے کہ اللہ رب العزت جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا، ساتوں آسمان و زمینوں کا جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان ہر چیز کا رب، اس کے لیے نہ کوئی وقت، نہ کوئی بھی آڑ یا کوئی وسیلہ یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا پر لبیک کہتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی اس کے خاص بندوں کے لیے ایسے اوقات، ایسے وقت کو متعین کر لیا ہے جب اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو، ان کی جو پکار ہے اس کو اللہ رب العزت بہت ہی اچھے سے سنتا بھی ہے، اور اس پر ویسے تو اللہ رب العزت ہماری ہر دعا، ہر پکار کو سنتے ہیں، لیکن کچھ خاص وقت ایسے مخصوص ہیں جب اگر ہم کوشش کریں تو وہ دعائیں رد نہیں جاتی ہیں، وہ عبادتیں رد نہیں ہوتی ہیں، اور ان کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم بالکل اہتمام کرتے ہیں کسی دنیاوی پرسنالٹی سے ملتے وقت، کیوں نہ ہم بھی اسی طرح اپنی مصیبتیں، مشکلات یا جو کچھ ہماری حاجات ہیں، جو نیڈز ہیں ہماری، اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی اور آگے بڑھ کر کوشش کریں، اور 1000 در پر کھٹکا لگانے سے بہتر ہے، 1000 سجدوں سے وہ ایک سجدہ بہتر ہے، کہ واقعی جو ہماری مدد کر سکتا ہے ہم کیوں نہ اسے پکاریں، اور کیوں نہ ہم اس کا قرب حاصل کریں، جو سننے والا ہے، جو ہماری التجاؤں کو نہ صرف سنتا ہے، سمجھتا ہے، ہم سے بہتر وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، اور اس کا اختیار ہے، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، وہ ان تمام معاملات کو سلجھانے کی، ان کے لیے راہ ہموار کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تہجد کا ایک ایسا وقت ہمارے لیے رکھا ہے جو بندوں کو اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی آسان ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے قریب آ جاتے ہیں ہم سے، احادیث اور قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 7ویں آسمان پر اللہ رب العزت آ جاتے ہیں، اور ہماری دعائیں، ساتوں آسمان کھل جاتے ہیں، اور ہماری دعاؤں کے لیے، ہماری التجاؤں کے لیے سارا آسمان ہمارے لیے کھلا ہوتا ہے۔ تو ناشئۃ اللیل، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اٹھنا، رات کو کھڑا رہا کرو،
چاہے سو کر اٹھیں، چاہے ہم رات میں کچھ وقت اللہ کے لیے مختص کریں، یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت بہتر ہے۔ نفس پر قابو پانا یہ بہت بڑی مہارت کا کام ہے۔ ہم اگر دیکھیں ہم چیزوں پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز لذیذ چیز سامنے آ جائے یا کوئی لذت بھری عادت ہے ہم کو، یا ایسی عادت ہے جو ہم کو ایک بری عادت لگ گئی ہے لیکن اسے پیچھا چھڑانا ہم جانتے ہیں کتنی مشکل جاتی، تو نفس کا تزکیہ ہی، اپنے آپ پر قابو پانا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اپنے برائیوں کو دھو دے، اپنے برائیوں سے پیچھا چھڑائے، اپنے نفس کو پاک کرے، نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت بہت ہی عمدہ ہے، اس وقت جب اللہ رب العزت ہم سے سب سے زیادہ قریب۔ تو نفس کو عبادت کا خوگر بنانا، یہ وہ ٹیکٹ ہے، یہ وہ ٹرک ہے جو تہجد ہماری سب سے زیادہ مدد کرتی ہے۔ خاص طور پر دنیا میں جب دن بھر کے اوقات میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور دیگر نمازیں ہم پڑھتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہاں ریاکارانہ کوئی عمل ہمارا یا نیت میں کھوٹ پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں صرف خلوت رب، اللہ رب العزت اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے، نیند کو، میٹھی سی نیند کو ترک کر کے ہم جب اللہ رب العزت ہی کے لیے، اللہ ہی کے واسطے ہم اٹھتے ہیں اور جب عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ واحد ہم کو یہ بتاتا ہے، اللہ کی طرف ہمارا رخ متوجہ کرتا ہے کہ صرف ہم اپنے رب کے لیے اٹھے ہیں اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اور نہ کسی کے سامنے کوئی التجا کرنے کے لیے، نہ کسی کو بڑائی بتانے کے لیے، بلکہ صرف میں اور میرا رب جانتا ہے کہ ہم یہ اس مومنٹ پر، اس وقت پر ہم کتنے زیادہ اللہ رب العزت سے قریب ہیں اور کتنے ہیلپ لیس ہیں اور کتنے ہم ناتواں اور اللہ کے رحمت کے محتاج ہیں۔ تو تہجد ایک ایسا وقت ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے عبادتیں کرتے تھے، نماز اور قیام اللیل میں کھڑا رہا کرتے تھے کہ ان کے تلووں پر بل پڑ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو مغفرت ہو گئی، اللہ رب العزت نے تو آپ کو جنت الفردوس کا پہلے سے حقدار بنا دیا گیا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دیکھا گیا کہ تہجد صرف اس وقت نہ پڑھیں یا اس وقت پڑھنے کا موقع نہیں جب اللہ سے ہم کو کوئی کام یا کوئی حاجت درکار ہو، بلکہ جب ہم اللہ کی شکر گزاری میں جو احسانات اس نے ہم پر کیے ہیں، جو بھی اللہ رب العزت نے ہم کو عنایتیں اور جو گفٹس، بلیسنگز دنیا میں دی ہیں، اگر ہم اس کے شکر گزاری کے لیے بھی اگر رات میں کھڑے ہوتے ہیں، تو بے شک حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھے حالات میں اللہ رب العزت سے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے، تو پھر برے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی خود بخود مدد فرماتے ہیں آگے بڑھ کر، اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دعا کرے یا نہ کرے، اس کی آلریڈی حفاظت ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سب سے بیسٹ اگر کوئی نماز ہے فرض نمازوں کے بعد تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت سورہ سجدہ کی 16ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کے بازو، ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طلب کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مومنین کا شیوا ہے، مومنین کی یہ صفات ہے کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، اللہ کے خوف اور طمع سے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو تہجد کے لیے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے قیام اللیل کے وہ محرک ہے جو ہم کو متحرک رکھ سکتے ہیں، تو وہ ہے، فرمایا بزرگوں نے کہ جہنم کا خوف۔ جہنم کا خوف ایک ایسی چیز ہے، جہنم کا تصور اگر ہم اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں تو وہ عبادت گزاروں کی نیند اڑا دیتا ہے، اور جنت کی طلب ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے محرک بن سکتے ہیں۔ قیام اللیل کا ہم کو اہتمام کرنا ہے تو جنت اور جہنم کا تصور ہم اپنے دل و دماغ میں بسا لیں، تو یہ ایسی چیز ہے جو عبادت گزاروں کے نیند اڑا دیتی ہے اور جنت کی طلب ہم کو بالکل قائل کرتی ہیں اٹھنے کے لیے۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی روحانی تجلیات محسوس ہوتی ہیں جو لوگ تہجد گزار یا قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہیں، ایسی عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے کہ عیاشی کرنے والے بھی اس کو کیا عیاشی میں محسوس کریں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے عیش کوش انسان نہیں اپنی نیند کو ترک کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز صرف وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جو عیش کوشی سے اجتناب کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اور آپ کس طرح صحابہ کرام کے معاملات تھے کہ کس طرح وہ رات کو سوتے اور ان کی لذتوں سے پاک جو زندگی تھی، کھانا کھانے کے معاملات ہو، سونے کے معاملات ہو، بستر کے معاملات ہو، تاکہ
نیند کھلنے میں، تہجد کی نیند کھلنے میں بہت آسانی ہو۔ اور علامہ اقبال کا بہترین شعر اسی چیز کا منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو علامہ اقبال نے جو آہ سحرگاہی کے تعلق سے نقشہ کھینچا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ سحرگاہی ہی ہے، یہ تہجد، یہ قیام اللیل ہی ہے، یہ شب بیداری ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑے بنتے ہیں یا وہ اللہ کی تجلیات محسوس ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے جو راز ہیں وہ پنہاں ہوتے ہیں، انسان پر عیاں ہوتے ہیں۔ یہ پیام دے گئی مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ یہ خودی کا جو تصور ہے کہ اللہ سے ہم جب قریب ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت جب ہم کو معلوم ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ سے قریب ہوتے ہیں۔ خلوت رب مطلب سیکلوژن یا اعتکاف، اللہ رب العزت کی طرف اپنا رخ کر لینا، اپنی تمام تر توجہ کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا، مبذول کرنا، یہ خلوت رب کا مطلب ہے۔ خلوت ہم اختیار کرتے ہیں، ہم تنہائی میں سارے لوگوں سے، ساری بھیڑ سے، پوری کی پوری دنیا سے ہم ہٹ کر کچھ وقت ایسا اللہ رب العزت کے ساتھ بتانے، کچھ وقت اللہ رب العزت کے لیے اپنے وقت کو متعین کر لیں کہ اس وقت میں صرف اور صرف اللہ رب العزت اور میں اپنے درمیان یہ کنورسیشن یا اپوائنٹمنٹ رکھوں گی کہ جس وقت مجھے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تمام مشکلات، اپنے کنسرنز، اپنی وریز، اپنی انسیکیورٹیز، اپنی حاجات اور دعاؤں کو پیش کرنا ہے۔ وہی رب کائنات ہے جو میری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، مجھے سمجھتا بھی ہے، اور وہی راہیں میرے لیے ہموار کرے گا۔ تنہائی میں جب ہم اللہ رب العزت سے مناجات کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب ہم بتاتے ہیں اللہ رب العزت کو ہماری کمزوری، ہم کتنے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور کوئی حاجت روا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اس کے۔ تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ بے شک رات کا قرآن، صبح فجر کا جو قرآن ہے، تہجد کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مشہود ہے، وہ فرشتے ہیں اور یہ فرشتے اس کا نوٹ لیتے ہیں، یہ شہادت دیتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ ریسیٹیشن آف ڈان از شورلی وٹنسڈ۔ اور اسی وقت پر اٹھنے والوں کو کہا گیا کہ مقام محمود پا لینے والے، محمود حمد سے بنا ہے، پریز۔ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں فیمس ہوتے ہیں، پریزڈ ہوتے ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے، ان کی تمہید ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں تو بالکل بے اثر ہیں، معمولی سے ہیں، لیکن آسمانوں میں ان کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک بہت ہی بیسٹ اپارچونٹی ہے تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے، تہجد کے ہم کو عادی بنانے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی فرمایا کہ سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ یہ وہی ڈسٹنکشن ہے، یہ وہی رینکس ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے لیے لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، جس کے لیے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہیے، رش کرنا چاہیے۔ ڈسٹنکشن ہولڈرز، رینک ہولڈرز، یہ وہ مقام ہے جس کو بہت آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ بے شک نماز ایک مشکل کام ہے، قرآن میں کہا گیا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے متقی، اس کے محبوب بندوں کے لیے نہیں۔ اور تہجد تمام نمازوں میں مشکل ہے، لیکن ان بندوں کے لیے نہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، السابقون السابقون ہیں، اولون میں، اول صفوں میں شامل رہنے والے، ڈسٹنکشن ہولڈرز، رینک ہولڈرز میں جن لوگوں کا شمار ہے۔ بے شک ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کو بھی وہ ڈسٹنکشن میں نام ہمارا آئے، وہ رینک ہولڈرز میں ہمارا نام آئے، اور اس کے لیے بے شک ہم کو کوششیں کرنی ہوگی۔ تو رمضان ایک بہت ہی بہترین وقت ہے، اپارچونٹی ہے جب ہم نزول رحمت، اللہ کی جو خلوت ہے اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا تھا کہ عبداللہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، لیکن اگر وہ کیا ہی رات میں اٹھ کر عبادت کریں تو اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اور یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی بھر کے لیے شب بیداری کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو یہاں پر ہم کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم بھی اس چھوٹے سے عمل کو اگر اپنی زندگی میں باندھ لیں، اپنی گرہ میں باندھ کر اس کو لے لیں، تو شاید یہ ہماری مغفرت اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جائے۔
حسن بصری سے کسی نے فرمایا کہ میں رات کو اٹھنا چاہتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا، تو حسن بصری نے کہا کہ بے شک یہ بہت ہی بڑی بدنصیبی ہے کہ تم بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ بیڑیاں کیا ہے؟ یہ گناہوں کی بیڑیاں ہیں، گناہ ہیں ایسی بیڑیاں جو دن کے اوقات میں ایسے گناہ ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیڑیاں ہم کو رات میں اللہ سے مخاطب ہونے، اس کے حضور حاضر ہونے میں روک لیتی ہیں، آڑے آتی ہیں، حائل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اللہ سے اور گڑ گڑا کر دعائیں کریں، استغفار کریں کہ ایسی کون سی بیڑیاں، ایسے کون سے گناہ ہیں، ہم اپنا احتساب کریں کہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے میں وہ ہمارے آڑے آ رہی ہے۔ تہجد پڑھنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے نیت، اور اللہ سے توفیق کی دعا کہ بے شک اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے، اگر وہ نہ چاہے تو ہم کس طرح ہم اللہ سے قرب حاصل کریں۔ تو اللہ سے ہم گڑ گڑا کر ہدایت طلب کریں، اپنے گناہوں کے استغفار کریں، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم کو تہجد گزاروں میں شامل فرمائیں۔ رحمان کے بندوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک وہ قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، اور وہ تکبر کی چال نہیں چلتے۔ دن کے اوقات میں ایسے ہمارے عمل ہو جو ہم کو رات میں اٹھنے کے لیے مددگار ثابت ہو، دنیاوی عمل ایسے ہوں جو ہم کو آخرت میں ہمارے لیے وہ زادرہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا احاطہ کرنے کے لیے جب کوئی ایک سپاہی کو بھیجا گیا تو اس نے کہا کہ یہ رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہے۔ تو بے شک تہجد ایک ایسا عمل ہے جو ہم کو دنیا میں اور ہمارے دن کے اوقات میں مدد کرتا ہے، اور زیادہ ہم کو انرجائز کرتا ہے، اور زیادہ مزید ہم کو وہ ایک ایکسٹرا بوسٹ عطا کرتا ہے جو عام لوگ کبھی بھی محسوس بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تہجد گزار کے، یا جو رات میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے عوض کھڑے ہو کر اللہ سے وہ اپنی حاجات اور مناجات سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ وقت وہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ میرے رفیق و ہم سفر، ذرا رک کر احتساب کرنے کے لیے، اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کا جو راستہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے، اس کو پلان آؤٹ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی صلاتہم خاشعون واقیم الصلاۃ ذکری، اللہ نے نماز قائم کی ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ تو بے شک ہم رات کو اٹھ رہے ہیں صرف نماز کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں، اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیند بیدار ہوتی ہے لیکن ہم نہیں اٹھ پاتے، کھڑے نہیں رہ پاتے، نماز نہیں پڑھ پاتے، تو صرف اللہ کا ذکر کر لیں اس وقت، وہ ذکر ہی ہمارے لیے تہجد میں قیام اللیل کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کا اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں اپنا احتساب لینا، اپنے نفس کو پاکیزگی کی طرف لے جانا، تزکیہ کرنا، یہ وہ تمام عمل میں شامل ہے جہاں پر ہم اعتکاف میں یا معتکف ہو کر اللہ رب العزت سے ہم بات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور رمضان ایک بہترین ذریعہ ہے، خاص طور پر آخری عشرہ۔ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کمر کس لیتے اور رات کو زندہ کر دیتے۔ رات کو زندہ کرنے کے سے مراد یہ بتایا گیا کہ اہل خانہ کو بھی جگاتے وہ، اور راتوں میں اس طرح عبادت کرتے، اس طرح کثرت سے عبادت کرتے کہ اپنی کمر کس لیتے۔ رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے خاص طور پر کہا گیا کہ جو لوگ راتوں میں قیام اللیل اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لوگ جاگیں گے اخلاص اور ایمان کے ساتھ، ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رمضان ایک بہترین موقع ہے جب ہم اپنے آپ کو تہجد کے لیے، خاص طور پر جب ہم سحری میں اٹھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہیبیچول بنا سکتے ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی ہم اس عمل کو کنسسٹنسی کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ اللہ رب العزت کو مستقل کیے جانے والا عمل بہت پسند ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی ہو۔ تو ہم پلان کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شیڈیول کر سکتے ہیں اور کوششیں کر سکتے ہیں، چاہے ایک دن، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، اس طرح ہم کر سکتے ہیں پلان کی جتنی ہماری اپنی باڈی کی استطاعت ہے، کیپیبلٹی، کیپیسٹی، ہم اس کے مطابق شیڈیول کریں، پلان کریں کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی ہم تہجد کی یا قیام اللیل کا اہتمام کریں گے۔ ہم سب سے پہلے نیت کر لیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اگر رات میں سونے سے پہلے تہجد کے لیے نیت کریں اور اٹھ نہ پائے تو تب بھی اللہ تعالی ہم کو تہجد کے اٹھنے کا شرف اور اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہ نیت کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم کس طرح اپنے آپ کو قیام اللیل پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے ہم نماز پڑھ کر سوئیں، سونے سے پہلے ہم دعا کر کے سوئیں، نیت کر کے سوئیں، اور ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں جگہ دیتا ہے۔ ہم تدابیر اپنا سکتے ہیں، ہم الارم کلاک ہے، اکاؤنٹیبلٹی پارٹنرز ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں ایسے گروپس ہم بنا سکتے ہیں جہاں کوئی ہم کو بیدار کر رہا ہے، کسی کوئی ہم مدد کرے اس کو بیدار کرنے میں۔ خیل اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل کے لیے مدد لو۔
دن میں خیل اللہ کیا کرو، نیپ، پاور نیپ جس کو ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے اور اللہ رب العزت سے دعا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بے شک ہم کو تہجد میں اٹھنے کے لیے انشاءاللہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قیام اللیل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت اس کا قرب عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے اور اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے دنیا آخرت کے لیے۔ آمین ثم آمین۔